آپ کا پلیٹ فارم ہے اور میں اپنے ناظرین کے لیے چاہوں گا کہ میں نے تو بتایا کہ آپ نے کیا کچھ کیا، لیکن آپ اپنی زبانی بھی بتائیں کہ آپ کب امریکہ آئے، کہاں سے تعلیم حاصل کی، کون سے چک سے آپ کا تعلق ہے، کس دیہات سے آپ کا تعلق ہے، اور امریکہ میں آ کر آپ نے کن کن دشوار گزار راستوں سے گزرے اور یہاں تک پہنچے کہ اب آپ ماشاءاللہ ایک بہت اسٹیبلش بزنس مین ہیں۔ میرا نام سرور چودھری ہے، میرا تعلق بے نظیر ماڈل ولیج سے ہے۔ یہ تحصیل بورے والا میں ہے اور ڈسٹرکٹ وہاڑی میں ہے۔ یہ چونکہ وہاں کے ایک اہم پولیٹیکل شخصیت جو بھٹو صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور محترم بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مشیر رہے ہیں، ان کا نام ہے بشیر ریاض صاحب۔ آج کل وہ بھٹو لیگیسی کے چیئرمین ہیں اور ان کی وجہ سے محترمہ نے میرے دیہات کا نام بے نظیر ماڈل ولیج دیا۔ اور میں نے اپنی فارمیسی کی ڈگری بہادر ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے 1984 میں کی۔ پہلے اس یونیورسٹی کا نام یونیورسٹی آف ملتان تھا، لیکن بعد میں چونکہ ملتان پیروں فقیروں کا شہر ہے تو اس کا نام بہادر ذکریہ یونیورسٹی ملتان رکھ دیا گیا۔ وہاں میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں انوالو رہا اور میں وہاں کا جوائنٹ سیکرٹری رہا جو اسٹوڈنٹ یونین کی ہوتی ہے NSF کے پلیٹ فارم سے۔ اور اس کے بعد 1987 میں امریکہ چلا آیا اور اس کے بعد میں نے یہاں آ کر نیو یارک اسٹیٹ کا فارمیسی کا ایگزام پاس کیا۔ اس کے بعد کچھ جگہوں پر میں نے پرائیویٹ جاب کی۔ اس کے بعد میں نے اپنی فارمیسی کھولی، اس کا نام ہے نیپچون فارمیسی۔ یہ برائٹن بیچ کے ہی ایریا میں ہے اور یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ یہاں زیادہ پاکستانی کمیونٹی، رشین کمیونٹی، امریکن، اٹالین اور اسپینش رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک ڈیولپر بھی ہوں۔ میں نے ایک 7 سٹوری بلڈنگ بھی بنائی ہے اور میں بزنس مین بھی ہوں۔ میں پاپا کا ممبر ہوں جو کہ پاکستانی امریکن فارماسسٹ کی ایسوسیشن ہے۔ میں ایک ہماری لیگ آف USA ہے سوشل کلب کے طور پر، میں اس کا وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں، سوشل ورکر بھی ہوں، اور میرا ایک موٹو ہے کہ پاکستان کو مضبوط کیا جائے، پاکستان کے عوام کو مضبوط کیا جائے، جس مقصد کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو شہید نے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد محترمہ شہید ہو گئیں۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم امریکہ میں رہ کر وہاں پاکستان کے غریب عوام کے لیے وہاں جمہوری نظام کو مضبوط کریں، تو وہاں ہماری مذہبی آزادی بھی ہوگی، وہاں ہمارے اکنامک مسائل بھی حل ہوں گے، اور وہاں ماڈرن سائنسی ٹیکنالوجی بھی آئے گی جس کے تحت ہمارا پاکستان کا نام دنیا میں اور اسلام میں ایک اہم رتبہ حاصل کرے گا۔ سرور صاحب ماشاءاللہ آپ نے جو اپنے بارے میں بتایا اور اس سے آیا ہوتا ہے کہ آپ ایک محب الوطن پاکستانی ہیں، لیکن بتائیں جب امریکہ آپ نے ارادہ کیسے کیا آنے کا؟ امریکہ میں نے اس لیے کیا کہ یہاں جب میں نے فارمیسی کی تو میری لوگوں کو فارمیسی کی وہاں ویکینسیاں بڑی کم تھیں اور لوگوں کو اور جاب کرنے پڑتے تھے، اور وہاں بہت ساری ہماری ویکینسی ہیں، لیکن وہاں چونکہ ان پر آپ کے ہاسپٹل میں ان لوگوں نے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو میری ایون ایک زمانے میں جب میں اسٹوڈنٹ یونین میں تھا تو یہ ڈاکٹر ضیاء الحق سے بھی ملاقات ہوئی اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے۔ تو میں نے ان سے بولا کہ جناب یہ فارمیسی کا اتنا مشکل کورس ہے، MBBS کے برابر ہے یا اس سے تھوڑا سا کم ہے، تو لوگ تو اس کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں دیہاتوں میں فارمیسی کیا ہوتی ہے یا دوسرے چھوٹے شہروں میں۔ تو ضیاء الحق صاحب کا عجیب جواب تھا کہ جناب یہ پھر BA کو دیہاتوں میں کیا کہتے ہیں۔ تو لیکن ہمارے وائس چانسلر ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے اور بہادر ذکری یونیورسٹی کے حوالے سے پھر لوگوں نے بڑی محنت کی، اسٹرگل کی، تو آگے ان کا مختلف ڈرگ انسپیکٹر بن گئے، فارماسسٹ وہاں ہاسپٹل میں لگ گئے تحصیل لیول۔ لیکن میں چونکہ اس زمانے میں مجھے کوئی پراپر جاب نہ ملی تو میں نے سنا کہ امریکہ میں فارماسسٹ کی بڑی ویلیو ہے، بہت پروفیشنیبل رسپیکٹیبل پروفیشن ہے، تو میں یہاں امریکہ چلا آیا 1987 میں۔ تو آپ کو یہ مشکلات ہوئی یہاں پہ؟ نہیں، مشکلات تو یہی ہوتی ہے کہ جب شروع میں آدمی آتا ہے تو آدمی کو کنیکشن نہیں ہوتے، تو آدمی کو وہاں جس سلیبس کا زیادہ پتہ نہیں تھا، لیکن آدمی ڈٹرمن ہو، کمیٹڈ ہو، تو پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ نے اور جاب بھی کیے، چھوٹے بڑے کام بھی کیے؟ وہ تو ہر ایک کو امریکہ میں کرنا پڑتا ہے، تو میں بھی ایک مطلب بیڈ ایکسپیرینس کیا، گڈ ایکسپیرینس کیا رہا امریکہ میں؟ نہیں، بیڈ ایکسپیرینس تو یہی تھا کہ جب میں
امریکہ میں آیا، ایک ڈریم تو ہوتا ہے ہر ایک آدمی کا کہ وہاں لائف کتنی ایزی ہوگی، ریلیکس ہوگی، لیکن جہاں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ مطلب اپارٹمنٹ جس لحاظ سے ہم سوچتے تھے وہ تو اتنے کھلے نہیں ہیں، وہ بڑے ٹائٹ ہیں. اور یہ بھی دیکھا کہ جب فارماسسٹ بننے کے لیے تو کوئی اتنا کوئی شارٹ کٹ تو نہیں ہے، اس کے لیے تو ایک آپ کو پراپر اور مشکل پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا، جو کہ میں نے کیا. اچھا کیا. ہاں تو آپ نے ماشاء اللہ اپنا ایگزام پاس کر لیا. بڑی ہاں، وہ میں نے تقریباً 2.5 سے 3 سال میں نیو یارک اسٹیٹ کا ایگزام پاس کر لیا. دیٹس ویری گڈ. آپ کو دوبارہ پورا پڑھنا پڑا یا تھوڑی تیاری کرنے میں کوئی کریڈٹ؟ نہیں، کریڈٹ تو یہی ملا کہ وہ انہوں نے ہماری ڈگری کو ایکسیپٹ کیا. اور بلکہ ہارڈ پارٹ اگر آپ پوچھیں تو میں دوبارہ آپ کو بتلاتا ہوں، جب میں اپنی بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی کا پہلا اسٹوڈنٹ تھا، جب میں نے یہاں نیو یارک اسٹیٹ کو اپلائی کیا تو انہوں نے کہا کہ وی کی ناٹ ایویلویٹ یور ڈگری بیکاز آئی واز دا فرسٹ اسٹوڈنٹ فرام دیٹ یونیورسٹی، تو وی آر سوری یو کی ناٹ ٹیک دا ایگزام. تو میں بڑا ڈپریس ہوا. میں نے کہا اس خواب کے لیے تو میں یہاں آیا تھا. لیکن انہوں نے کہا however if you are further interested so these are the addresses, you can go over there and you can evaluate your credential, mean degrees. And I went over there, and when in the conclusion they accept my degrees, because that time it was a 3-year degree in that time in Pakistan. But after that, and those conclusion and credential report I sent to the New York State, and they accept that report, and then they let me to appear in the exam, and then I passed the exam. تو آپ نے کسی فارمیسی میں کام بھی کیا کبھی؟ ہاں، میں نے فارمیسی میں پہلے کام کیا تقریباً 1 سال، اور مینہٹن میں. تو اس کے بعد میں نے ایکسپیرینس لیا. تو اس میں نے کہا جب میں فارماسسٹ ہوں، لوگوں کی اپنی فارمیسی ہیں، وائی ناٹ آئی شوڈ اوپن مائی اون فارمیسی. سو پھر میں نے آپ نے فارمیسی کھولی؟ میں نے یہ 1994 میں یہاں برائٹن بیچ میں اپنی فارمیسی کھولی، اور اس کا نام ہے نیپچون فارمیسی. ایک زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ نیو یارک میں جو فارمیسی چلاتے ہیں ہاں وہ بوریوں میں بھر کے پیسے لے آتے تھے. یہ میرا خیال میرے آنے سے پہلے کی باتیں ہیں. جب میں میرے آنے سے پہلے کی باتیں ہیں یہ. اس وقت تو یہ تو ایک پراپر آن لائن سارا سسٹم چل رہا ہے. تو اس کے بعد تو ایوری تھنگ از بینگ آڈیٹڈ اینڈ لوک انٹو واٹس گوئنگ آن. تو آپ کو کیا زیادہ دشواریاں آتی ہیں اس فارمیسی کو رن کرنے کی؟ کیونکہ بہت سے فارمیسسٹ گریجویٹ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، جو رائٹ ایڈ میں اور مختلف فارمیسی میں کام کرتے ہیں. کیا کیا دشواریاں آتی ہیں؟ اس کو فارمیسی کھولنے میں بینیفٹ ہے یا جاب کرنے میں بینیفٹ ہے؟ یہ تو آپ کی اپروچ ہے نا کہ آپ لائف میں رسک لینا چاہتے ہیں، آپ کا ایٹیچیوڈ ایگریسو ہے، یا آپ ایک ریلیکس لائف گزارنا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنا بزنس ہے تو آپ کو اس میں ٹینشن لینی پڑے گی، ہیڈک لینا پڑے گا، ایکسٹرا رسپانسبلٹی لینا پڑیں گی. اور اگر آپ جاب کرنا ہے وہ تو ایک روٹین آپ کے فکس چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ نے کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا ہے. لیکن ایز اے اونر، ایز اے فارماسسٹ آپ کو ایکسٹرا اس میں جیسے میں نے بولا کہ رسپانسبلٹی لینی پڑتی ہیں. اور وہی اگر آپ جیسے ایگریسو ہونا چاہتے ہیں، آگے جلدی گرو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس میں سے ون آف دیم ہے اپنا بزنس. Are you satisfied and happy with your business? Yes, I'm satisfied and happy and excited with my business. I see. Do you have any plan to expand? کہ بھائی فرنچائز کرنا ہے، دوسری برانچیں کھولنی ہے؟ No, I don't have any plan further to expand pharmacy, but I do have a plan to go into, I have other priorities like as a politics, and that's my hobby. Okay. So definitely you are established businessman, you are established social worker, اور کہتے ہیں کہ عوامی لیڈر بھی ہیں. ایز اے بزنس مین دیکھیں، آپ امریکہ میں آئے، آپ بہاؤالدین یونیورسٹی سے آپ نے گریجویٹ کیا، وہاں آپ کو جاب نہیں ملی، وہاں پہ لوگ جانتے نہیں تھے فارمیسی ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے، ڈرگ انسپیکٹر بن گئے جیسے ہم نے بتایا. ٹھیک ہے، حالانکہ فارمیسی از اے بیک بون آف دی اینی ہاسپٹل اور اینی ٹریٹمنٹ. یہاں تو ڈاکٹر زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے فارماسسٹ کے، وہ کیا دوا دے رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے امریکہ نے آپ کو بہت کچھ دیا، ایک نام دیا، آپ کو ایک ڈگری دی، آپ کو موقع دیا، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کو کوئی لوٹنے نہیں آ رہا ہے، کوئی راب نہیں کر رہا ہے، کوئی پولیٹیشین آپ پہ پریشر نہیں ڈال رہا ہے، آپ آزاد ہیں، ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں امریکہ میں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کنٹری کو کیا واپس کیا؟ میں نے یہی کیا کہ میں ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہوں، اور میں اس میں سوشل ایکٹیویٹی بھی کرتا ہوں. میں اگر کوئی آدمی غریب ہے جو وہ افورڈ نہیں کر سکتا دوائی،
میڈیسن کی قیمت وہ اس کو میں کم خرچوں پر یا بعض کا بڑے نامینل خرچوں یا اس کے فری بھی دے دیتا ہوں، ویری ریئر. لیکن اس کے علاوہ میں جیسے میں نے بولا کہ میں ایک ڈیموکریٹ ہوں، تو ڈیموکریٹ کے لحاظ سے